نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام اور سوشل میڈیا سے منسلک میرے نہایت ہی مکرم اور محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اور پھر خاص کر اس مہینے میں بھی محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا یا عاشورہ کا روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عاشورہ کے دن کی روزے کی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ یاد رکھیے آج کے دن جو خاص بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی سبب عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ اور پھر اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مقدس اور حرمت والا مہینہ، اور پھر یہ دن حرمت والا دن سمجھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں خاص احکام مقرر فرمائے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔
جب حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے 60 سال کے بعد پیش آیا تو یہ کہنا کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت اس مقدس اور محترم دن کے اندر عطا فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل تو ہو سکتی ہے کہ اس دن حضرت حسین کا شہید ہونا آپ کے فضیلت کی دلیل ہے، لیکن یہ آپ بالکل بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ جو بھی ہو، آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس دن کے مقدس اور محترم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دن کے مقدس اور محترم ہونے کی جو بھی وجہ ہے، مجھے اور آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جب خشکی میں اتری وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ یہ بات اگرچہ لوگوں میں مشہور ہے لیکن ان باتوں کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ ہاں ایک بات جو کہ نسبتاً درست ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر دریا کے کنارے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا لاٹھی اس پانی کے اوپر مارے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی دریا کے اوپر مارے تو وہاں سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے پار کر گئے۔ اس کے بعد جب فرعون کا لشکر وہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ راستہ خشک ہے، صاف ہے، چنانچہ وہ بھی یہ سمجھ کر کہ یہاں سے راستے ہیں وہ بھی کود پڑے تو وہ بالکل بیچ سمندر پہنچ گئے، دریا کے بیچ میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو آپس میں ملا دیے، یوں فرعون اور اس کا لشکر اس دریا اور سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ روایت اگرچہ ثابت ہے، نسبتاً یہ روایت بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یا اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن دنیا میں تشریف لائے، یا اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جب خشکی پہ اتری وہ عاشورہ کا دن تھا، یہ تمام باتیں بے بنیاد اور بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے شروع میں یہ بات عرض کری تھی کہ ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دن کی فضیلت جو بھی ہے ہمیں اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس اور محترم دن کے اندر جن اعمال کو آپ نے کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دن کیا کام کیا ہے، چنانچہ ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو فضیلت کس لیے دی، اس کی وجہ کیا ہے، فضیلت کیوں ہے۔ ہمیں اس چیز میں اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقدس اور محترم دن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعمال کیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا
اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ 1 سال کے معاف فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیں روزہ رکھنے میں بھی کہ آپ علیہ السلام جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا، آپ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن آخری عاشورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو نجات عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ عاشورہ کا دن تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے یہودیوں کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز عاشورہ کے دن کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ علیہ السلام نے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن صحابہ چونکہ آپ کے تابعدار تھے، آپ کے جان نثار تھے اور وہ سچے عاشق رسول تھے، آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات سنی تھی، چنانچہ صحابہ کرام نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھ کے 2 روزے رکھتے تھے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص رکھ لے فضیلت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ ضرور ملایا جائے، اس لیے اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ نے رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے، آپ علیہ السلام کی اس سنت کو آپ نے زندہ کرنا ہے، تو آپ ضرور عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس چیز سے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ آپ علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو کتنے آپ ناپسند فرماتے تھے۔ حالانکہ یہ مناسبت کسی غیر اسلامی، غیر شرعی چیز میں نہیں تھی، ایک دینی کام میں ان کے ساتھ مشابہت تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا، چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اگلے سال میں 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو، میرے دوستوں اور بزرگوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین سب سے ممتاز اور عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس لیے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری ہر حالت ہمیں کافروں سے اور غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چاہے کہ میرے دوستو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دینی کام میں ان کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا ہے، تو چاہے کہ ہم غیر اسلامی اور غیر شرعی چیزوں میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کا بھی آپ اہتمام کریں۔ آج کل ہم اتنے افسوس کی بات ہیں کہ آج کے مسلمان ہر چیز میں غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہیں۔ ہم بال رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ہم بال بھی انہی کے انداز پر، انہی کے طریقے پر رکھتے ہیں، ہم کپڑے بناتے ہیں تو پھر انہی کے طریقے پر بناتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی چیز ہو ہمارے زندگی کے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے، ہم نقالی کریں تو ان کی کرے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن بھی آپ نے ان کے ساتھ اٹھنا ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا بڑا اہتمام کریں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کا یہ عمل غیر مسلموں کے ساتھ مشابہ نہ ہو، چونکہ آپ علیہ السلام نے دین کے کاموں میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو ناپسند فرمایا ہے۔ جائے کہ آپ کسی غیر اسلامی اور غیر شرعی کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اور یہ بات بھی آخر میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے میں
रोजे के अलावा कोई चीज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा इस रोजे के अलावा और एक रिवायत और है, अगरचे वो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है मगर मौजूद है। अगर कोई शख्स इस पर अमल करे तो कोई मज़ायका नहीं। वो ये है कि आशूरा के दिन अगर कोई शख्स दूसरे दिनों के बनिस्बत अपने मातहतों पर, अपने अहलो अयाल पर रिस्क को कुशादा करेगा, अच्छा खाना उनको पका के देगा, अच्छे तरीके से उनको लिबास पहनाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर रिस्क को कुशादा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे। ये रिवायत अगरचे मौजूद है लेकिन सनद के एतबार से ये रिवायत भी ज़ईफ है, लेकिन अगर कोई शख्स इस पर अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उनको सवाब और फजीलत अता फरमाएंगे। लेकिन याद रखें, इन दो हदीसों के अलावा, इन दो बातों के अलावा कि एक अलैहिस्सलाम ने आशूरा के दिन रोजा रखा है, दूसरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई है कि जो शख्स इस दिन में अपने अहल अयाल पर रिस्क कुशादा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे। इन दो चीजों के अलावा कोई चीज भी मुहर्रम के इस महीने में और आशूरा के दिन साबित नहीं है। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो 4 हुर्मत के महीने बतलाए हैं, इसके आखिर में एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला आखिर में फरमाते हैं कि फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि तुम इस महीने में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। जुल्म न करने का मतलब क्या है कि जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हुक्म न दिया हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल न किया हो, आप इन चीजों में पढ़कर, उन रसूमात में पढ़कर, उन बिदआत के अंदर मुब्तला होके आप अपनी जानों पर जुल्म न करें। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि शिया हजरात इन दिनों में जो काम करते हैं शरीयत के रूम में, फिर उनका क्या हुक्म होगा? तो ये बात अपने जहन में रखें कि शिया हजरात जो कुछ करते हैं वो उनके मजहब के अंदर जायज होगा, वो उनके अकीदे के मुताबिक दुरुस्त होगी, वो उनके नजरिया और सोच के मुताबिक जायज होगी। लेकिन याद रखें, ये मेरे और आपके नजरिए के मुताबिक और मेरी और आपके अकीदे के मुताबिक ये चीजें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये बिदआत हैं, ये रसूमात हैं। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन चीजों में मुब्तला होकर, इन चीजों में अपने आप को ढालकर अपनी इस जिंदगी को भी तबाह न करो और आखिरत की जो हमेशा हमेशा की आने वाली जिंदगी है, अपनी उस जिंदगी को भी आप तबाह बर्बाद न करें। जो लोग इसके अंदर मुब्तला है आप उनको करने दें, उनके नजरिए के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक वो जायज होगी। लेकिन मेरे और आपके नजरिए के मुताबिक ये चीजें जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुकद्दस महीने में और इस मुहतरम महीने में और फिर इस मुकद्दस दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमाल करने की और उन अमाल को करने की जिन अमाल को कर आप अलैहिस्सलाम ने करके हमें दिखलाया है, आप अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल करके हमें दिखलाया है, फिर सहाबा ने उस पर अमल करके हमें दिखलाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।